لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس بات کے اوپر ہم اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ یا اللہ کے بچے آج ختم قرآن سنایا، یا اللہ کی غلطیاں ہوں گی، یا اللہ معاف فرما دے، باقی یا اللہ اس کی وسیلے سے یا اللہ ان کی خاندانوں کی جتنی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان سب کو بخشش عطا فرما دو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم وقال سبحانه وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آیات قرآن مجید کی 2 آیات شریف اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثوں میں سے ایک حدیث تلاوت کی۔ سب سے پہلے میرے دوستوں، الحمدللہ اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزائیں چھوڑ رہے ہیں، فرض کاموں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس بات کے اوپر ہم اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ ختم قرآن سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ ایک آدمی کو پوچھتے ہیں بھائی کیا فرض کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بولے اللہ کے لیے۔ بولے سنت کس کے لیے؟ بولے رسول کے لیے۔ بولے نفل کس کے لیے؟ بولے اپنے لیے۔ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ بات ہے بھائی، فرض کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ فرض آواز سے بولے، فرض کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اور سنتیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ سنتیں اور نفل اللہ۔ میرے دوستوں، آپ ڈر رہے ہیں میرے خیال میں بولنے میں کہ فرض بھی اللہ کے لیے ہیں، سنت بھی اللہ کے لیے ہیں، نفل بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرما دی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی، بے شک ہمارے نماز، ہمارے قربانی، ومحیای ومماتی، ہمارے نظر و نیاز۔ کیا ہے قربانی کا مطلب؟ کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی،
ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، اور پھر ہمارے نظر و نیاز، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، ہمارے حیات اور ہمارے موت، للہ رب العالمین، کس کی ہے؟ سب کچھ اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں کس کی ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں، فرض کس کی ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اب ایک فرض ہم جب ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے 13 فرائض کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ کی نماز قابل قبول نہیں۔ ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے کتنی فرضوں کے اوپر عمل کرنے ہوتی ہے بھائی؟ 13 فرائض۔ وہ ارکان ہے، وہ کیا ہے؟ احکام ہے۔ ارکان کتنی ہے بھائی؟ 6، اور احکام کتنی ہے بھائی؟ 7۔ جب تک یہ 13 فرائض آپ کے اندر نہیں ہوں گے پھر آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ کپڑے پاک ہونا ضروری ہے، نماز کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، قیام کرنا ضروری ہے، قرات پڑھنا ضروری ہے، رکوع کرنا ضروری ہے، سجدہ کرنا ضروری ہے، شکل ڈھانپنا ضروری ہے، فرض ہے کہ احکام 7 اور ارکان 6۔ جب تک یہ 13 فرائض آپ ادا نہیں کرو گے تو آپ یہ ایک فرض ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان المبارک کی روزے کو فرض قرار دی ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دی۔ اب یہ میرے دوستوں، روزے فرض ہے نا، روزے فرض ہے۔ اب اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اور کتنے سارے فرائض ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان فرائض کو ادا نہیں کیے تو آپ کی روزہ نہیں ہوں گے۔ رمضان کی مائدہ ہوئی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو کلمہ گو ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جس نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ میں نے ایمان لے کر آیا اللہ کی اوپر، میں نے ایمان لے کر آیا اللہ کے رسول کے اوپر، میں نے ایمان لے کر آیا تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، میں نے ایمان لے کر آیا تمام فرشتوں کے اوپر، میں نے ایمان لے کر آیا اس کے اوپر بھائی تمام انبیاء کرام کے اوپر، میں نے ایمان لے کر آیا اپنے تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر، میں نے ایمان لے کر آیا کل قیامت کے دن کے اوپر، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ یہ بچے نے منبر پہ بیٹھ کے آپ کو بات سنائے، ساری یہی بات ہے، ساری ایسی بات ہے۔ اب اس نے جو بتایا کیا مقصد تھے؟ ایمان والوں کو اپنی جذبات بنا کر دکھایا، کیا ایمان والوں ایمان لے کر آؤ، مطلب راسخ ایمان والے بن جاؤ، راسخ ایمان والے ایمان، راسخ ایمان کو، مضبوط والے ایمان کو، ایمان والے اللہ کے اوپر کلمہ پڑھ لی، ابھی نماز کی فرائض، کلمہ پڑھ لی لا الہ الا اللہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह की सिवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपने भी कहा, हमने भी कहा, सब कुछ हो गया। आप इस कलमा के मकसद क्या है? कलमा के मकसद किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ एक रब से होने का यकीन, अल्लाह के हुक्म के अलावा एक पत्ता भी नहीं चल सकता है। मुसीबत, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई चैन सुकून और राहत आते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से है, अपने मर्जी से नहीं आते, इल्ला बिइज़्निल्लाह, वो भी अल्लाह के हुक्म से। तो इसके ऊपर ईमान लाना है, यानी किसी से कुछ नहीं होता, कोई तकलीफ अल्लाह के हुक्म से होता है, किसी से कुछ नहीं होता, मुसीबतें किससे होता है? अल्लाह की तरफ से होता है। किसी से कुछ नहीं होता, जो हर किस्म की परेशानियां किससे होता है? अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह कौन है भाई? मुश्किल कुशा। अल्लाह कौन है भाई? हाजत रवा। अल्लाह कौन है भाई? सारे के सारे काम को करने वाली वो अल्लाह की जात है, अल्लाह की सिवा कुछ नहीं हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, उनकी सुन्नत के अंदर, उनकी इत्तिबा के अंदर, अल्लाह के रसूल के इत्तिबा के अंदर कामयाबी, गायब के इत्तिबा के अंदर नाकामी भी। इस बात को इस बच्चे ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व ला तुबतिलू अमालकुम, ईमान वालो ईमान लाओ और अपने अमाल को दया मत करो, अपने अमाल को दया मत करो। ईमान तुमने लेकर आया, तुमने नमाज अदा कर ली, जब नमाज अदा किया, नमाज के अंदर तेरा फराइज़ के ऊपर अमल करो, नमाज के अंदर 52 सुन्नत के ऊपर अमल करो। वो फर्ज अदा किया, अब जब फर्ज तुमने अदा किया, अल्लाह ने फरमाया तो 12 फराइज़ तुम्हारे लिए जरूरी है, और 12 फराइज़ के साथ साथ जब अल्लाह के हुक्म को माना तो रसूल की तरीका भी जरूरी है, यानी सुन्नत और उसकी मुस्ताहब की याद करते हुए नमाज को अदा करें। अगर आपने सुन्नत और मुस्ताहब की याद नहीं किए तो आपकी नमाज कबूल होंगे? नहीं होंगे मेरे दोस्तों। तो रसूल की इताअत भी जरूरी है, अल्लाह के रसूल की इताअत के अंदर कामयाबी है। आपकी नमाज कामयाब होने के लिए रसूल की इताअत इंतहाई जरूरी है, और अल्लाह के रसूल की अगर इताअत आपकी नमाज के अंदर नहीं है तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया ये कब होगा? ईमान वालों, जब तुम रासिखुल ईमान वाले बनोगे, सच्चे ईमान वाले बनोगे। अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन की हिदायत है इस कलाम इलाही के अंदर। किसकी भाई? मुत्तक़ीन की, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अब डर क्या? डर का मकसद क्या है? अब रोजा के लिए हमने बताया करें, रोजे की जो बाकी अरकान है उसी को पूरा करना। रोजा रखना, सिर्फ भूखा नहीं रहना, गीबत छोड़ो, चोरियां छोड़ो, डकैतियां छोड़ो, चुगलखोरियां छोड़ो, दोस्ती की बुराई को छोड़ो, दूसरे की बेटा बेटियों की बात, या मेरे दोस्तों दोस्तों के बारे में तुम जो गीबतें करते हो, ये सब चीजें छोड़ो। और तुमने रोजा रखा, हराम खोरी को छोड़ दो। तुमने रोजा रखा, हलाल खाओ, हलाल खाओ, मेहनत की कमाई से तुम खाओ। बस अल्लाह ने रोजे का मकसद क्या है? ये हर किस्म की चीजों से मेरे दोस्तों रुकना, चाहे तुम्हारी वो चीज हलाल हो या तुम्हारी वो चीज हराम हो। जब तुम हलाल से रुकोगे, यकीनन मेरे दोस्तों तुम हराम से भी रुक जाओगे। हलाल से रुकने के बाद ऑटोमेटिक हराम से भी रुक जाओगे। सूद नहीं खाओगे, तो सूद वाले पैसे से रोजा रखोगे, इफ्तार करोगे, चेनी खाओगे, कबूल होगा?
نہیں ہوگا. رشوت کی پیچھے سے میرے دوستوں افطار کرو گے شہری کھاؤ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. چوری کی پیچھے سے تم نے روزہ رکھو گے افطار شہری کرو گے قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. میرے دوستوں روزہ رکھا تو تقوی اختیار کرو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، فرزگاری اختیار کرو، خوف خدا تمہارے دلوں کے اندر، خوف خدا اللہ کی ترس خدا تمہارے دلوں کے اندر قائم کرو. اگر ترس خدا تمہارے دلوں کے اندر قائم نہیں ہوئے تو اللہ کی رضا شامل نہیں ہوں گے، اللہ کو راضی نہیں کر پاؤ گے. فرمایا وہ کیسے آتا ہے؟ بات ہو گئی کہ بھائی فرض ادا کرنے کے لیے تو کھڑے ہو کر فرض ادا کرنا، بابا جی کو بیٹھ کر ادا کرنا، بابا کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واطیعوا واسمعوا واطیعوا. سن لو، تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو تمہارے طاقت کے مطابق، تمہارے استعداد کے مطابق. اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو. اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو. اگر تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارہ سے نماز پڑھو. مستطاعت، جتنی تمہاری طاقت ہے، جس میں تمہارے استعداد ہے. میں کھڑے نہیں ہو سکتا ہوں، کرسی میں پڑھوں گا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب کرسی میں پڑھو. میں کھڑے نہیں ہو سکتا ہوں، بیٹھ کر پڑھوں گا، پڑھ لو، اللہ کو راضی کرو. کیونکہ اللہ نے تو فرمایا مستطاعت، مستطاعت. دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آئے ایمان والو، اللہ کو ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور ایسے ڈر حق تقاته جیسے ڈرنا چاہیے. ولا تموتن، مت مرو، خبردار مرنا نہیں اس سے پہلے، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان بن کر مرنا. کلمہ پڑھ کر مرنا. تو کلمہ پڑھ کر کب مرو گے بھائی؟ جو کلمہ کے اوپر محنت کرو گے. کلمہ پڑھ کر کب مرو گے بھائی؟ جب اللہ کے حکم کی کلمہ برداری کرو گے. کلمہ پڑھ کر کب مرو گے؟ آمین باللہ و رسول، جب اپنے ایمان کو راسخ ایمان بناؤ گے. راسخ ایمان بنانا. ایک بندہ کاروبار کرتے، اب آئیے کاروبار کرنا سنت ہے. کاروبار کرنا سنت. کوئی بھی کاروبار کرنا، محنت سے آپ کام کرو، ناپ توڑ برابر ہو. دودھ بیچنے والے دودھ بیچو حلال طریقے سے، مگر اس میں پانی میں دودھ نہ ملاؤ. آ جاؤ. بات کیا ہے میرے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ناپ توڑ. کوئی بڑے کمپانی والے ہیں، وزن کر کے مال بیچتے ہیں، وزن کر کے مال بیچتے ہیں. میں بھی ایک زمانے میں توڑیے کے کاروبار کرتا تھا. BC کوالٹی والے کٹھی BC کوالٹی کا مال اٹھاتا تھا. اچھا جی، مال اٹھایا تو اس میں سے دیکھا میں نے 12 کلو مال کم ہو گیا. میں آگے پہنچ گیا. میں نے بولا بھائی 12 کلو مال کم ہے، دیکھو. تو بولا یار آپ کیا، میں نے تو صحیح ناپ دیا، میں نے آگے والے نے کم کر دیا. یا تمہارے چیل بٹے میں کسی نہ کسی قسم کی ہے کوئی پیچھے دیدیاں، یا پھر آگے والے کی ہوں گے. تو میں نے بولا سن لو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. بھائی ناپ توڑ برابر کر کے کرو، خبردار ایسے نہ ہو کہ بھائی تم نے ناپ توڑ کی کمی کیا ہو. اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں کہ بھائی خبردار لوگوں کو یہ بتا دو کہ یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ ناپ توڑ میں کمی نہ کریں.
یہ ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے بھائی؟ ایمان کا حصہ ہے. کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. برکت دینے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. تو پھر ہم آپ کو نہیں کیوں کر رہے؟ آپ کو اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ بھائی کھلانے والے جب اللہ ہے، مشکل پیشہ جب اللہ ہے، قابل مقصد جب اللہ ہے، سپر پاور جب اللہ ہے، کھلانے والی ذات اللہ ہے، مال دینے والے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اولاد دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے. مشکل پیشہ بھی اللہ کی ذات ہے. تو تم آپ میں کمی کیوں کی؟ اللہ نے تو فرمایا اپنے رسول کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ نے فرما دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل کو بھی نماز کی حکم فرمائیں. خبردار آپ رزق کے سوال مجھ سے نہ کرنا. رزق کے سوال مجھ سے نہ کرنا. رزق تو ہم آپ کو عطا فرمائیں گے، نہ رزقہ کہ ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے. تو ایک موت دوسرے رزق ہے، یہ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایک موت دوسرا رزق ہے، یہ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب. کہ بھائی تم دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، پاکستان چھوڑ کر یورپ کنٹری چلے جاؤ، پاکستان چھوڑ کر برطانیہ چلے جاؤ، پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے جاؤ، کہیں بھی کتنی بڑی ہسپتال میں چلے جاؤ، میرے دوستوں مگر موت تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا. دوسرا رزق، تم کہیں بھی جاؤ وہ رزق تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا. اللہ نے فرما دی تمہارے کام کیا ہے؟ میری عبادت کرو. تمہارے کام کیا ہے؟ میری عبادت کرو، میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے روزہ رکھو، میری اطاعت کرو. خبردار مجھ سے رزق مت مانگو، رزق ہم خود آپ کو عطا فرمائیں گے. تو کاروبار کرنے والا یہ 2 نمبر کر دیں. اب بتائیے ایمان ہے، ایمان سے خالی ہوگی. راسخ ایمان والے کو نہیں بنانا. اب کسی نے اگر کاروبار کی ہے، دیکھو اس کو رتبہ کتنا کہ جس نے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا، ایمانداری کے ساتھ اس نے اپنی ناقص سب کچھ ایمانداری کے ساتھ اس نے اندر کی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے اس کی حشر نسل کس کے ساتھ ہوں گے؟ شہداء کرام کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ ان کے حشر نسل ہوگا. اب یہ کاروبار کی ایک کاروبار کی ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی بڑی رتبہ عطا فرما دی. آپ کی حشر نسل کس کے ساتھ ہوگی؟ صالحین کی، نیککاروں کے ساتھ. آپ کی حشر نسل کس کے ساتھ ہوگی؟ شہداء کے ساتھ. آپ کی حشر نسل کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کرام کے ساتھ. ایک کاروبار کے ذریعے سے. تو پھر جس نے 5 وقت نماز اور رسول کی سنت اور مستحب کی لحاظ کرتے ہوئے اپنے پاس ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تیری ہی ذات ہے، یہ اللہ تیری ہی ذات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کا فرما دیں گے نا بھائی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور راسخ ایمان والے بن جاؤ اور اپنے ایمان کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. ایمان والے ایمان لے کر آنے کے بعد کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی حق مانگ کے نہ کھائے. اللہ نے جو فرمایا کہ میں اللہ کی حق کو تو معاف کر دوں، اللہ نے فرمایا کہ میری حق میں معاف کر دوں، لیکن میرے بندوں کی حق میں کبھی معاف نہیں کروں گا. میرے بندوں کی حق کبھی معاف نہیں کروں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر اللہ کے اختیار میں جو نہیں ہے، بندے کے اختیار میں ہے. تو لہذا جس کے اندر یہ ایمان ہوگا، جو راسخ ایمان والے ہوں گے، وہ کبھی بے ایمانی کریں گے کسی چیز میں؟ کبھی نہیں کرے گا. کبھی کسی کو دھوکہ دے گا؟ نہیں دے گا. کبھی جھوٹ بولیں گے؟ نہیں. بھائی کبھی چوری کرے گا؟ نہیں. کبھی رشوت کھائیں گے؟ نہیں. کبھی سود کھائیں گے؟ نہیں. تمام تر حرام چیزوں سے، تمام بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اللہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کرنا ہے، راضی اللہ کو کرنا ہے. اب یہ دیکھیں
میں نے پہلے سورۃ لا ریب فی ھدی للمتقین، لا ریب فی ھدی للمتقین، متقین کے لیے۔ اب متقین کی تعریف کر رہا ہے، اللہ نے ہدایت رکھی ہے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تاکہ وہ لوگ کون ہیں؟ یا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب سن لیں، پھر نماز قائم کرنے والے۔ امام صاحب اللہ لائن چل جائیں گے، جلدی توجہ سے سن لیں، بڑے مختصر انداز سے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر دیں اللہ کے اوپر زندگی جنہوں نے ایمان لے کر آیا، یہ اللہ تو ہی تو ہمارے رب ہے، یہ اللہ تو ہی ہمارے مولا ہے، یہ اللہ تو ہی تو عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ سجدہ کرنا تو صرف اللہ کے لیے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ وہی اللہ کی ذات مشکل کشا، وہی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہی اللہ کی ذات حاضر روا ہے، خبردار اور کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور تو جس سے مدد مانگتے۔ یہ دو تعریفیں دی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو میں نے تمہیں رزق عطا فرمایا، مال دیا، دولتیں دیا، اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستہ میں۔ آخری جا کر اللہ نے فرمایا پھر جو اللہ کے قیامت کے دن کے اوپر یقین کرتے ہیں، یہ چار باتیں بتائے ایمان والوں کا، تقوی اختیار کرنے والوں کی چار باتیں۔ ایک کیا ہے بھائی؟ اللہ کے اوپر دن دیتے ایمان لانا، نماز قائم کرنا، تیسری نمبر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چوتھی نمبر کل قیامت کے اوپر ایمان لے کر آنا، اللہ کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں یہ اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، کھلانے والی تیری ہی ذات ہے، پلانے والے بھی تیری ذات ہے، اور حیات دینے والے تیری، موت دینے والے بھی تیری ہے، تیری علاوہ کوئی نہیں۔ اب ہمارے ایمان والوں کے اوپر ہم جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، فرزگار ہے، کیا بولو؟ نماز پڑھ لیا، پگڑی بھی لگا لیا، ماشاءاللہ 5 وقت نماز، فجر بھی پڑھ لی، ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، سارے کچھ کر لی۔ بولے میں تقوی اختیار کیا، بولے تقوی اختیار کرنے کے لیے صرف یہ صفت نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھ لی، اللہ کے سارے احکام کو پورا کر لیا، ایک احکام کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا ہے بتائیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو تمہیں مال دی ہے، اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں مال اور دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ورنہ تم تقوی والے نہیں بن سکتے ہو۔ اتنی بڑی بات ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آئیے میرے دوستو اس بات کے اوپر کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آج جب آپ رمضان میں عام دنوں میں صدقہ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے کہ دے دو، مگر اب وہ قرض حسنہ ایک نکی میں ایک نکی مل رہا ہے، ایک نکی میں ایک نکی مل رہا ہے۔ اب رمضان المبارک کے اندر ایک نکی میں کتنا نکی مل رہا ہے بھائی؟ 70 نکی۔ اب 1 روپیہ میں ایک نکی مل گئی آپ کو، اور 1 روپیہ 70 روپیہ کی برابر ہو گئی۔ اتنی بڑی بات ہے، جلدی بہت لمبا بیان کرتا لیکن ٹائم لائف بھی جانے والے، انشاءاللہ تعالی 27ویں شب کی بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں، ختم النبوت والے ہمارے یہاں پر انشاءاللہ تو بہترین انداز سے اس دن آپ لوگ بیان سن سکیں گے۔ تو آپ میرا مقصد کیا ہے میرے دوستوں؟ بات یہ ہے اللہ کی بندے، ہم نے اللہ نے جو مال دی ہم کس راستے کو خرچ کر رہے ہیں؟ کبیر میں، موبائل میں،
نیٹ میں کہاں؟ اپنے کھانے میں، پینے میں، بچوں کو پہننے میں کہاں؟ یہ ہو گئے بچوں کو کھلانا بھی سب کا ہے، جانور پالنا بھی سب کا ہے، بچوں کو پرورش کرنا فرض ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تاکہ یہ تو فرض کرو، تمہارے لیے ضروری ہے، یہ تمہارے لیے فرض ہے، لیکن اللہ پھر من اللہ کی یقرض اللہ قرضا حسنا بھی نہ دے کہ مجھے قرض حسنا بھی دے دو۔ قرض حسنا جو ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، میرے دوستوں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد کیا ہے بھائی؟ فتنہ ہے۔ حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں بیٹھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں اچھے خوبصورت لال نہ جوڑے پہن کر بھگتے ہوئے آنے لگا، اللہ کے رسول منبر سے اتر ان کو پکڑ لیا، گر رہا ہے اور آ رہا ہے، چلتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے منبر سے اتر کر لے لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ ہے۔ یہ جو نواسہ رسول تشریف لا رہے تھے، یہ بچے ہیں، اولاد ہے، اسی کی وجہ سے میں منبر سے اتر گیا، ورنہ میں منبر سے تو نہیں اترتا۔ تو دوستہ کیا ہے وہ؟ مال اس راستے میں خرچ کر رہے، مال اللہ نے جو دی ہے یہ فتنہ ہے، اگر صحیح راستہ میں خرچ کر لیا تو کل قیامت کو آپ کے لیے ذخیرہ ہے، جنت کی سبب بنیں گے، جنت الفردوس کی سبب بنیں گے۔ اللہ کے گھر میں دیا، اللہ کے گھر کی بات اللہ کے گھر میں ہونے کی نا، اللہ کے گھر کی بات اللہ کے رسول بھی منبر رسول پہ بیٹھ کر اپنے مسجد نبوی کی بات کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھ کر کہ بھائی اللہ کے گھر کی بات بھی اللہ کے گھر میں کی جائے، کیوں اللہ کے گھر میں اعلان کرنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ میرے دوستو دو چیزیں ایسی ہیں بھائی، ایک فرائض کے لیے 13 فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، ایک اقتدا کے لیے، ایک اقتداء بہاد الامام، ہم نے کہہ دیا اقتداء بہاد الامام، اللہ اکبر، کہ ہم نے پیچھے اس امام کی یہ بول کر اللہ اکبر کر دیتا ہوں، بولے ہمارے جتنی بھی کچھ ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، امام کے سر کو بتا دیا، جاؤ بھائی آپ پڑھاؤ، آپ جواب دینا، ہمارے جواب بات کی بات ہے، ہمیں گلہ بھریں گے تو جواب دیں گے، جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جواب امام ہی دیں گے۔ پر اس امام کی فکر کرنا چاہیے، میرے دوستوں بول نہیں رہے، میرے گھر میں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، اس امام کی فکر کرنا چاہیے نا بھائی۔ ہر بندہ بولتا ہے یار امام کی تنخواہ کتنے؟ بولا بھائی امام کی تنخواہ یار پہلے تو تھا زمانہ میں 12,000 4,000، پھر ہو گئے 6,000، پھر ہو گئے 10,000، پھر 12,000، پھر 16,000، پھر پچھلے دفعہ ہم لوگوں نے 3,000 بڑھا دیا، وہ بڑھا نہیں پا رہا، پھر اس دفعہ کو زبردستی کہ بھائی تو انتظام تو کرو، ہمارے شاگرد بھاگے دوڑے، ان لوگوں نے پھر کوئی انتظام کیا، بولا ابھی کتنا کیا 25,000، آپ میں نے 25,000 ہوں گے، ارے امام صاحب کی تنخواہ 25,000۔ آپ ایک بندے 3 بچے ہو، 2 میاں بیوی ہو، 3 بچے 2 میاں بیوی، گھر میں رہے، اپنا ہنڈیا پکاؤ، بچے کے دودھ کی فکر لو، سارے اخراجات کو 50,000 کو پورا کر لو بھائی، آپ جو بولی نہیں آ رہا، میرے گھر میں کر لیتے ہیں 50,000 میں 5 افراد کی کھانے پینے میں انتظامات مکمل کر لو گے، بہت ہی مشکل ہے، فراغت سے نہیں کر سکتے ہو، بچے کو 2 روٹی دے دی، ایک دن دال کھاؤ گے تو دوسرا دن گوشت نہیں کھا سکتے ہو، پورے مہینہ دال کے اوپر چلے گا، دال چاول کے اوپر، پھر بیمار ہو گئے دوائی لینے جاؤ، جو دوائی کی پتے 10 روپیہ کا تھا آج وہ دوائی کا پتا 40 روپیہ کا ہے، جو دوا آپ لینے جاتے ہو کتنے کا ہے 50 کا، آج وہی دوائی کتنے کا ہے 500 کا۔ اب بھائی ہے نا بھائی سب کے لیے،
بیماری سب کے لیے، دکھ سب کے لیے، تکلیفیں سب کے لیے۔ جس امام کے پیچھے ہم اقتداء کی لحاظ امام بول کر نماز پڑھ رہے ہوتی، اسی امام کی ہمارے اندر فکر اگر نہ ہو تو پھر ہم کسے مسلمان ہوئے، ہم کسی ایمان والے ہوئے، ہم کسے راشد الایمان والے ہوئے؟ یہ آتی اللہ واقعی رسول کی فرق ہے۔ اللہ نے کہا کہ مستطاعتم، یہ نہیں بولا ہے کہ میں اللہ کو ڈرو، کیسے ڈرو؟ اپنے استعداد کے مطابق۔ پھر فرمایا استعداد تو تمہارے پاس کھانے کا ہے، پینے کا ہے، بچوں کو پہنانے کا ہے، بھائی یہ استعداد تو نہیں ہونا چاہیے کہ موبائل چلانے کے لیے تمہیں نیٹ ڈلوانے کے لیے 1000 روپے چاہیے، ٹیبل لگانے کے لیے 1000 روپے چاہیے، نیٹ لگانے کے لیے 1500 روپے چاہیے۔ یہ تو سارے خرافات ہیں۔ جب یہ خرافات اب لگا سکتے ہو تو میرے دوستوں پھر اللہ کے لیے اب 500 روپے مہینہ میں 1000 روپے نہیں خرچ کر سکتے ہو۔ بات کیا ہے؟ اصل بات ایمان کی ہے، اصل بات تقوی کی ہے، اصل بات اطاعت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو پھر اطاعت کرو۔ وہ سنو گے نہیں، اطاعت کیا کرو گے؟ بہت سارے باہر ہوگا وہ سنیں نہیں ہے، بھلا ہمیں سننا ہی نہیں، اطاعت نہیں کرنا۔ جب نہیں سنیں گے تو اطاعت کہاں سے کریں گے؟ جب سنیں گے تو اطاعت کریں گے۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے ایمان کی بات کہ بھائی تقوی اس صورت میں آئیں گے جو اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ہم نے جو نازل فرمایا اور اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا، سارے قرآن کی بات تو ہے۔ اللہ نے جو فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، ایسے نہ ہو کہ تم اپنے اولاد و فرزند مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاؤ، اللہ کی حکم سے غافل ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاؤ۔ ہم تو اپنے اولادوں کو سمجھ رہے ہیں، ہم تو اپنے کو سمجھ رہے ہیں، ہم نے اپنے کو سمجھ رہے ہیں۔ جو اپنے فکر کرتے ہیں میرے دوستوں، ظاہر کے فکر نہیں کرتے تو وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ جو سب سے پہلے اپنا فکر کرو، اس کی بعد اپنے بھائیوں کا فکر بھی کرو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بھائیوں کو بھی جہنم کے دردناک عذاب سے بچاؤ۔ یہ نہیں بولا کہ جہنم کی عذاب سے صرف اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بھائیوں کا فکر نہ کرو، ایسے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے اہل کو بتایا میرے دوستوں۔ وہ اہل کون ہے؟ صرف آپ کے گھر والے نہیں، وہ اہل پورے آپ کی کلمہ گو بھائی لوگ ہیں، جتنی کلمہ گو ہے وہ سارے آپ کی اہل ہے، وہ سارے کلمہ گو ایمان والے آپ کے بھائیوں میں ہیں، وہ آپ کے مسلمان بھائیوں میں ہیں، ایمان والے بھائی ہے، وہ آپ کے اہل میں شامل ہے۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ میرے دوستوں بات مختصر ہے، انشاءاللہ 27ویں شب کو بیان ہوں گے، بڑے بڑے علماء حضرات تشریف لائیں گے، بڑے بڑے ناطقہ حضرت بھی آئیں گے، بڑے بڑے قرہ حضرات بھی تشریف لائیں گے۔ میرے دوستوں اس میں بھی آپ لوگوں کی فکر کرنا، اس میں بھی آپ لوگوں کو فکر کرنا۔ دیکھو آپ کے پاس آپ اکیلا بندے ہو، آپ 500 روپیہ دے سکتے ہو، آپ اپنے 500 کو نہیں سوچنا، اب یہ سوچنا ہے کہ میں 500 کے ساتھ 4.5 اور ملا کے 5 اگر بنا دوں گا۔ یہ آپ کی طرف سے یہ ہوا ہمت، اور آگے گروسری سے لے کر آگے پیش کرنا، یہ آپ کی یہ ہوا دعوت اور قربانی۔ یہ کیا ہوا؟ دعوت اور قربانی۔ دعوت کے اندر شامل ہے نا بھائی کہ دعوت کی ہجرت بھی ہو، دعوت بالعضویہ بھی ہو، اور دعوت بالاخلاق بھی ہو، کہ بالکل خالص نیتوں سے دعوت دینا اخلاص کے ساتھ، پھر دعوت دینا عضویہ قربانی کے ساتھ، دعوت قربانی کے ساتھ، پھر دعوت بالہجرت کے ساتھ، تو ہجرت بھی آ جائے گی۔ آپ خود اکیلا ہو، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کو عزیز و اقارب ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، تو آپ ان کے پیچھے بھی محنت کریں تھوڑی سی کہ بھائی ہمارے مسجد ہے الحمدللہ، بڑے ہمارے مدرسہ، آپ لوگوں کی مدرسہ ماشاءاللہ، ایک وقت ایسے تھے میرے دوستوں کوئی نہیں پڑھنے والے ہیں، اچھے پڑھنے تھے، آج الحمدللہ 150 بچے پڑھنے والے قاری صاحب بیٹھے ہیں۔
دونوں وقت میں 150 بچہ پڑھنے والے ہیں فی سبیل اللہ، بغیر کسی فیس کے۔ اور یہ بھی سن لیں جن کی قاعدہ کی ضرورت ہے، میں قاری صاحب کو بولتا ہوں قاری صاحب قاعدہ میں دے دوں گا، کسی کو ڈائری کی ضرورت ہے نہیں دے سکتے ہیں، میں نے انشاءاللہ ہم مدرسہ کی طرف سے دیں گے، سب کچھ فری ہے الحمدللہ۔ 150 بچہ مدرسہ میں پڑھ رہا ہے تو آپ کی مدرسہ کی فکر بھی کرنا آپ کو، بھائی یہ آپ لوگوں کی مدرسے آپ کی، مسجد آپ لوگوں کی، آپ کی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس گھر کے اندر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو آپ کو فکر کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے 13 فرائض اور 14 واجبات اور 52 سنتیں ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ مختصر بات، تو انشاءاللہ میرے دوستوں آپ لوگ تعاون کریں گے نا بھائی، ارے میں بڑے آواز سے بولوں، اللہ ہمت دیں گے، آپ تعاون کریں گے نا بھائی، یہ بھائی آپ لوگوں کی محنت سے ہو رہا ہے یہ سارے کام، آپ لوگوں کی قربانیوں سے ہو رہا ہے۔ قاری عابد اللہ یا بھائی اصغر بھائی اپنا جیب سے نہیں دے پا رہے، نہ کوئی چلا سکتا ہے، نہ ہمارے اتنا ہمت ہے، اللہ اگر توفیق دیا ہم چلائیں، لیکن آپ لوگوں کی قربانیوں سے، آپ لوگوں کی قربانیوں سے، آپ لوگوں کی محنت سے، آپ لوگوں کی ہمت سے، آپ کی کوشش سے یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہمارے بیٹے ہوئے ماشاءاللہ دیکھیں کیا بولتا ہے، قاری صاحب وہ پنکھے نہیں چل رہا ہے، قاری صاحب وہ بجلی چاہیے، قاری صاحب وہ اوپر میں سولر کی پلیٹیں چاہیے۔ یار آپ سوچو، آپ اگر بولو کہ بھائی ہمیں سولر کی پلیٹ کیا کرنا ہے، یار ہمیں اپنے گھر پہ لگانا ہے، آج جاؤ گے ادھر صدر میں جا کر جو ہے نا 10 اکٹھا اٹھا کے لگا دو گے، تو آپ نے سوچا نا بھائی، اللہ نے بھی فرمایا کہ منزل نبی یقین اللہ کرنا، مجھے بھی تو طرف دے دو نا، اب اللہ خود فرما رہا ہے مجھے بھی دے دو تھوڑی طرف۔ یہ قرض حسنہ ہے، ایک نے کی 700 نے کی، ایک نے کی 70 نے کی، اور 70 نے کی وہ آگے 700 نے کی۔ ہے کوئی بات بھائی یہاں پر ہر مہینہ کے جو 1000 روپیہ بغیر کسی محنت کی آپ لا کے بولو گے بھائی یہ 1000 روپیہ میری طرف سے پرچی دے دو، لے لو بھائی مجھ سے لے لو، بھائی میرے حسن سے لے لو، میرے بچے وہ اصغر بھائی کو دے دو، ہمارے حبیب بھائی بیٹھے ہوئے ان سے لے لو۔ میرے دوستوں یہی تو بات تھی، اسی فکر کی وجہ سے 2-3 دفعہ کمیٹی میں نے چینج کر دیا، صرف اسی فکر کی وجہ سے کہ آپ فکر ہی نہیں کرتے ہو، تو میں فکر کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو کوئی بولتا ہے کہ قاری عابد اللہ منجن دوسری کے لیے بھائی گیا، کون سی منجن ہے؟ منجن تو نہیں بھائی، چورت ہمارے امام صاحب بیچتے ہیں، گھر نہیں چل رہے اس سے، یقین منو اللہ کی قسم، منبر رسول کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، 25,000 سے میرے دوستوں میری دوائی نہیں آتی ہے، میرے دوائی نہیں آتی 25,000 سے، کیسے بولو بھائی آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیسے کرو؟ 25,000 سے میرے دوائی آپ پورا مکمل نہیں آ رہے ہوتے، جاؤ 1 ہفتہ کی دوائی لے لو، بچے ہمارے لے کر آتا ہے 8-8 ہزار کی دوائی آ رہے ہوتے ہیں، کہ انسولین اتنے کا ہو گیا، فلاں ٹیبلٹ اتنے کا ہو گیا، فلاں ٹیبلٹ کیا اس امام صاحب کے لیے نہیں ہے، اس قسم کی باتیں ان کی اولادوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو خود امامت کرنے والے دوست ہیں اور ایک یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے ان کی گھر کے اندر اپنے بھتیجوں کو بھی پرورش کر رہے ہیں۔ یار ہم کس کی مجھے نہیں آتی ہے یار، آپ لوگ میں کیا بولوں یار، میرے کو شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے، میں کیوں ذلیل ہوں یار، میں کیوں نہیں فکر کرتا ہوں اپنے آپ کا۔ میرے دوستوں کم از کم ان کی تنخواہ 35,000 کم سے کم ہونا چاہیے، جو اپنے دال روٹی گوشت دال روٹی کھلا کر اپنے بچوں کو پرورش کر کے چل سکے، معاوضے کا کم از کم 30,000 ہونا چاہیے سیلری۔ یہ اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے پتہ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ کوئی بات کر دیتا ہے، کدھر سے کدھر چل جاتے ہیں، پتہ نہیں، بس نماز پڑھا دیا چلا گیا نکل گیا، کسی سے بولتا بھی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا، میں تعریف ان کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، حقیقت ہے یہ، میں ان کی غائبانہ نہیں بولتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو جتنے بندے ہیں نا جو یہاں نہیں موجود نہیں، ان کو بھی آپ پکڑ لیں، بولے بھائی ہم 1000 دے رہے تو تمہارے پاس اللہ نے توفیق دیا 2000 دو،
ہر معنی کو 1000 دو، اللہ کی کر ہے، اللہ نے مانگا ہے، ہم نے کوئی اللہ نے مانگا، مگر من اللہ کی اپنی اللہ قرض حسنا، اللہ خود قرض حسنا مانگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمت کریں گے نا بھائی، ہمت کریں گے نا بھائی۔ آپ یہ مجھے بتائیے شادی قدر والی ہے آپ کے لیے، آپ وہ میں مولوی نہیں ہوں کہ بھائی ابھی ابھی وصول کر لو، میں تو صرف اتنا ہی ارادہ کراتا ہوں، تو آپ ارادہ کو پکی کر لینا، نیت کر لو اللہ توفیق دے گا، ارادہ کر لو اللہ ہمت دے گا، ارادہ کر لو اللہ ہمت دے گا، اور نیت کرو گے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 27ویں شب میں ہمارے یہاں 28ویں شب کو لوگ بڑے علماء حضرات آئیں گے، لیکن ختم نبوت کی بات کو کھول کر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ختم نبوت کی بڑے بڑے علماء حضرت تشریف لائیں گے 27ویں شب کو۔ ہم ہر سال کو بھائی یہ جمع ہوا، یہ کر دیا، یہ سے ہو گیا، ایسے ہو گیا، کیا ہے یار اللہ کے بندے، وہ لوگ تو تم سے بہتر ہے جو لوگ چلاتا ہے مائکوں میں لاؤڈ اسپیکروں میں شور مچا رہے ہوتے ہیں، 40-50 ہزار امام صاحب کو رمضان میں کر کے دے دیتا ہے، ہم سب کو کے لیے کرتے ہیں یار، جو اللہ کی گھر میں بات ہو رہا ہے اس کے لیے نہیں کرتے، جو محلوں میں آواز دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی گھر کی بات ہی اللہ کی گھر میں ہو رہا ہے جو اللہ نے مانگی۔ یاد رکھنا اس مسجد کے اندر ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں، اگر کسی قسم کو کوئی پریشانی آپ لوگوں کا ہے نا تو میں معذرت خواہ ہوں، میرے بات سنیں، انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری پوری کمیٹی ٹیم ہمیشہ ہر وقت فکر مند دیتے ہیں کہ بھائی ہم سارے سولر پنکھا لگائیں گے، اوپر سولر لگائیں گے، ابھی دیکھو نا گیس نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد چلی جائے گی، سولر کی لائٹ ختم، امام صاحب مجھے پہلے بتا دیں۔ تو میرے دوستوں مجھے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہ بچہ ہے ماشاءاللہ، آئندہ تو ہم چاہیں گے اس بچے کو یہاں مصلی پہ کھڑے کرائیں۔ آپ لوگوں کے بچے ہیں بھائی، اپنا ہی بچہ ہے، اپنا محلہ کا بچہ ہے، یہ ختم قرآن کے لیے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، میں یہ چاہ رہا ہوں۔ اور پھر یہ جب بولتے ہیں نا تو کیا بولتے ہیں؟ قاری عابد اللہ قبضہ کر رہا ہے، قاری عابد اللہ قبضہ کر رہا ہے، یہ سب میرے بچہ ہے، جو حافظ قرآن اچھے قرآن پڑھنے والے میں اس کو کھڑے کرا دوں، میرے بیٹا ہو یا آپ کا بیٹا ہو، ہمارے اس مسلی اس مسجد کی مسلیوں کا بچہ ہے، تو وہ میرے ہمارے بچے ہیں، وہ میرے بچے ہیں۔ دعا کریں ان بچوں کے لیے کہ بھائی یہ 15 روزہ ختم قرآن ماشاءاللہ پڑھا ہے، آئندہ سال کو یہ اسی جو نا مصلی پہ کھڑے ہو کر 27 روزہ 28 روزہ ختم قرآن پڑھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دعا بھی کریں گے نا بھائی سب ساتھی۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے، دیکھو اس بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا جو اللہ نے فرمایا تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تقویٰ بننے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ یاد رکھنا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد وہ فتنہ ہے، جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم لوگ اپنے مال دولت اولاد و فرزند کی محبت میں پڑھ کر میرے ذکر سے غافل مت ہونا، میری عبادت سے غافل مت ہونا، میری اطاعت سے غافل مت ہونا۔ یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ مانگ رہا ہے، میں نہیں مانگ رہا ہوں، قاری عابد اللہ نہیں مانگ رہا ہے، میں اللہ کی بات ہی آپ کو سنایا ہوں، تو کرو بنا رہے انشاءاللہ، میں بڑی آواز سے بولو، آپ یقین مانو اللہ بھی سن لیں گے تو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، کریں گے نا بھائی سبھی ہمت انشاءاللہ، بولے نا بولے کریں گے نا بھائی، اب اللہ راضی ہو، اللہ نے سن لیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور جو بچہ جو 15 روزہ ختم قرآن پڑھا ہے اللہ پاک پروردگار عالم ان کو علوم ربانی حقانی عطا فرما دے، اور ان کی والدین کو، ان کی خاندان کو، ان کے دادیال والے، ان کے ننیال والے اور سسرال والے تو نہیں ہوں گے، ابھی جب ہوں گے ابھی پہلے سے دعا کر دیتا ہوں نا بھائی، جب سسرال والے ہوں گے اللہ ان سب کو مغفرت عطا فرما دے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں نا ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرما دے، جنت الفردوس نصیب عطا فرما دے، سب درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ہمارے اس مسجد کی جو ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی ایک تھوڑی سی زیارت کر لیں، ایشاءاللہ ثواب کر لیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ
3 दफा कुल अल्लाह शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दुआ फरमाएं। सबसे पहले तो सुनने भाई, हमारे इस मस्जिद की साबिका सदर भाई हाजी मोइन खान दुनिया से चले गए। हमारे इस मस्जिद की साबिका अमीर महमूद खान इस दुनिया से चले गए। हमारे इस मस्जिद की खड़े होकर बनाने वाले भाई खुर्शीद कुरैशी साहब, जो अजगर भाई के वालिद साहब, ये कुछ अरसे पहले मैं वहां बैठता था यार, मुझे याद आता है, यकीन मानो कल मैं बोल रहा था यार, मैंने जब से मैं देख रहा हूँ अजगर भाई को नजर ही नहीं आता है। बोले क्यों? मानी बोले बोलता मैं अंदर होता हूँ। मानी बोले यार अब्बा को भी मैं बैठा हुआ दिखता था। बोलता है अभी बिल्ला परेशानी हो ना, मदरसा बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बस हिम्मत रख, परेशानी हो, मदरसा बन जाएगा। मैंने बोला हाँ बन जाएगा। बैठ के मैं उनके साथ में बैठ के बात करता था, बड़े मुझे हिम्मत दिलाता था, बड़े दिलासा देता था कि भाई आहिस्ता हिम्मत, अल्लाह हिम्मत देगा। तो इनके लिए दुआ नहीं करोगे भाई? अल्लाह 150 बच्चा पढ़ रहा है, जो हिम्मत दे रहा है, मुझे मशवरे दे रहा है। और भी साथी हमारे यहाँ भाई नमाजी थे, यहाँ पे सबके वाले जहीर भाई, देखो दुनिया से चले इतने सारे हजरत। तो हमारे भाई अब महानी भाई के वालिद साहब अब्दुल गनी भाई, वो भी हमारे ही साथियों में से थे भाई। इतने साथी है, सबके लिए दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आफ़िना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह या रब्बुल आलमीन। अमर दुरूद सलाम को जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम की रौज़ा मुबारक में पहुंचा दो या रब्बुल आलमीन। तमाम सहाबा अजमईन, ताबीन, तबे ताबीन, सल्फ़े सालिहीन मुस्तहदीन और खुलाफाए राशिदीन की रूह की मग़फ़िरत में पहुंचा दो या अल्लाह। पूरे उम्मत मुस्लिमा की रूह की मग़फ़िरत में पहुंचा दो या अल्लाह। खास करके या अल्लाह हमारे इस मस्जिद के जितने साथी, जितने भी मुसल्ली इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह, उनकी रूह की मग़फ़िरत में पहुंचा दो या अल्लाह। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जिनके ददियान वाले, ननियान वाले, ससुराल वालों में से जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह, उनकी रूह की मग़फ़िरत में पहुंचा दो। उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमा दो। उनको जन्नत के अंदर आलम अता फरमा दो, जन्नतुल फिरदौस से नसीब अता फरमा दो या अल्लाह। जो साथी इस मस्जिद में हमेशा ताबुत करते हैं, हमेशा ताबुत करने वाले जो साथी है और हमेशा जो है मस्जिद की ख्याल करने वाले, मस्जिद के लिए खिदमत करने वाले हैं या अल्लाह, उन लोगों को भी हर किस्म की परेशानी को उनको दूर फरमा दो, हर मुश्किलात को आसान फरमा दो। जो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं या अल्लाह, उनकी कारोबार में तरक्की अता फरमा दो या अल्लाह। उनकी फैमिली, उनकी घर वालों की हर किस्म की परेशानियां, हर मुश्किलात से उनको नजात अता फरमा दो या अल्लाह। हमारे इमाम साहब के भी जो परेशानियां हैं, माली परेशानियां, माली बेकायदगियां या अल्लाह, तू उसको भी रफा दफा फरमा दो या अल्लाह। उनकी रिज़्क़ के अंदर तंगी, तो उनकी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा दो, रिज़्क़ के अंदर कुशादगी अता फरमा दो या अल्लाह। हमारे दुआ को कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह। हमारे कमेटी के जितने साथी या अल्लाह काम कर रहे हैं इस मस्जिद के लिए, उनको हिम्मत अता दो, हिम्मत अता फरमा दो, उनको इखलास अता फरमा दो
अल्लाह के लिए काम करने वाले बना दो। या अल्लाह हमारे दुआ को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह इन सब के ऊपर आप राजी हो जाए। या अल्लाह इन सब के ऊपर आप राजी हो जाए। या अल्लाह हमारे टूटी फूटी अमालों को भी आप कबूल मंजूर फरमाए। या अल्लाह जो बच्चे आज खत्म कुरान सुनाया, या अल्लाह की गलतियां होंगी, या अल्लाह माफ फरमा दे। बाकी या अल्लाह इसकी वसीले से या अल्लाह इनकी खानदानों की जितनी लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके, या अल्लाह उन सबको बख्शिश अता फरमा दो, सबकी कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमा दो, सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमा दो। या अल्लाह हमारे दुआ को कबूल मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़हीर का क्या बेटा? ये है ना? जैसे अब सभी है हमारे इमाम साहब दुरूद शरीफ पढ़िए जरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सुबहु बादा मिन तलाअतिही वल्लैलु बादा ग़फ़रतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह फ़ाक़र रसूला फ़ग़ुलहु वअउला अहदा सुबुला दलालतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह कंजुल करामी मौलन निआमी हादिल उमामी शरीअतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह। बड़ा अभी तो 11:15 हो रहा है। अल्लाहु अल्लाहु करो भाई। अब कन्ना साबी आदल हसाबी कुल्लुल आराबी फी खदमतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह साती शजारो नातक़ल हजारो शकल कमरो बिशरतिही। अल्लाहु 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 अल्लाह जिब्रील आता लैलता असरा
والرابضات لحضرته الله 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 لا إله إلا الله